مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. یہ تعزیہ داری جو عاشورہ کے دن بر صغیر ہند و پاک اور ایران وغیرہ میں منایا جاتا ہے، تعزیہ نکالے جاتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کا اسلام اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تعزیہ داری کی جو رسم آئی ہے پولیٹیکل مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے لوگوں نے تعزیہ داری کو فروغ دیا ہے. اور تعزیہ داری جو لی گئی ہے یہ یہودیوں سے مستعار لے گئی ہے، یہودیوں کے یہاں سے آئی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہودیوں کے درمیان ایک تابوت سکینہ تھا، ایک صندوق تھا جس کے اندر انبیاء کی تصویریں تھیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، جس میں انبیاء بنی اسرائیل کے تبرکات تھے. بنی اسرائیل اس تابوت کو اپنی جنگوں میں آگے آگے رکھتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی اس تابوت کی برکت سے ان کو فتوحات سے ہمکنار کرتا تھا. دوسرے پارے کے آخر میں طالوت اور جالوت کے واقعے میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. بہرحال بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا، اس تابوت کا کہیں سراغ نہیں ہے ابھی موجودہ دور میں کہ وہ تابوت کہاں چلا گیا. مسلمانوں کے درمیان بھی ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے درجے سے زیادہ مرتبہ بڑھا کر کے الوہیت کے مقام تک پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ شیعان علی کے بعض طبقات تھے. انہی میں سے ایک شخص مختار بھی تھا، مختار بن عبید ثقفی. یہ مختار انتہائی چالاک، انتہائی شاطر اور یہودی ذہن رکھنے والا شخص تھا. اس نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو استعمال کیا، اور مختار نے اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ ایجاد کیا، اور وہ یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے جادہ، یہ کوفہ میں رہتے تھے. حضرت علی کی ایک کرسی تھی جس کرسی پر بیٹھ کر وہ فیصلہ کیا کرتے تھے، قضا کا کے امور انجام دیا کرتے تھے. حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ کرسی جادہ کے پاس محفوظ تھی. مختار کو پتہ چلا کہ حضرت جادہ کے پاس حضرت علی کی کرسی ہے، تو مختار نے جادہ کو حکم دیا کہ حضرت علی کی کرسی ہمارے سپرد کی جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے جادہ نے دیکھا کہ اگر یہ کرسی ہم مختار کے سپرد کرتے ہیں تو ایک آثار اور ایک تبرک چلا جاتا ہے، اور اگر کرسی سپرد نہیں کرتے ہیں تو مختار طاقتور ہو گیا ہے، ہماری گردن ماری جاتی ہے. چنانچہ حضرت جادہ ایک تیلی کے پاس گئے، اس کے پاس بھی اسی ٹائپ کی کرسی تھی. اس کرسی کو تیلی سے خریدا اور لا کر کے اس کو سجایا، صاف ستھرا کیا اور بہترین انداز میں مختار کے سپرد کر دیا. مختار نے وہ کرسی لیا اور اس کرسی کو کوفہ کی مسجد میں رکھا اور کرسی کے آگے سجدہ کیا، اس کو چوما، ماتھا لگایا. لوگوں کو حکم دیا کہ اس کرسی کا طواف کیا جائے، اس کرسی کو آگے آگے رکھا جائے.
اس کرسی پر غلاف چڑھایا گیا، اس کرسی کے لیے ایک صندوق بنایا گیا۔ چنانچہ مختار کے ماننے والے جو شیعان علی تھے، آگے چل کر اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا تھا، تو اس کو ماننے والے بدترین لوگ تھے، تو ان لوگوں نے اس کرسی کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے، سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے کے لیے، اپنی طاقت میں اضافے کے لیے اس کرسی کو بطور تبرک کے لوگوں کے درمیان لے جانا، گھمانا، لوگوں کو اس کرسی کے ذریعے سے اپنے ارد گرد جمع کرنا شروع کیا کہ یہ کرسی حضرت علی کی کرسی ہے، اور یہ کرسی ہمارے لیے اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ تھا۔ بہرحال مختار مارا گیا، ایک جنگ کے اندر مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں مختار قتل کیا گیا، اور مختار کو شکست فاش ہوئی، لیکن مختار کے ماننے والے اور اس گروہ کے جو باطل ذہن رکھنے والے افراد تھے، اور اس خیالات کے ماننے والے جو افراد تھے کہ یہ کرسی اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ تھا، انہوں نے اس کرسی کو چھپا کر کے رکھ لیا، اور اس کرسی کا تخیل اور اس صندوق کا تخیل ان کے دل و دماغ میں ایسا بستا چلا گیا کہ دھیرے دھیرے یہ تعزیے کی شکل اختیار کر گیا، اور معز الدولہ کا جب زمانہ آیا تو معز الدولہ کے زمانے میں باضابطہ اس کرسی کے ٹائپ کا اور اس صندوق کے ٹائپ کا تعزیہ بنا کر کے اور اس کو آگے آگے رکھ کر کے جلوس نکالنے اور اس کا طواف کرنے کا سرکاری سرقرار اور سرکاری حکم جاری ہوا۔ تو تعزیے کی جو ابتدا ہوئی ہے ایک طرح سے مختار ابن عبید ثقفی کے ذریعے سے ابتدا ہوئی ہے، اور یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے اسے۔ ہندوستان میں امیر تیمور کے زمانے میں تعزیہ داری کی رسم ایجاد ہوئی، اور تیمور نے اس کو بھی سیاسی مقاصد ہی کے لیے استعمال کیا، اور عام طور پر ہندوستان کے راجبارہ، ہندوستان کے راجہ اور مہاراجہ، یہ ہمارے نوابین، ان تمام لوگوں نے آج کے دن کو عاشورہ اور عبادت والے دن کے طور پر نہیں، بلکہ آج کے دن کو تعزیہ داری کے ذریعے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ یوں تعزیہ داری ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک لازمی حصہ بن گئی۔ اللہ تعالیٰ اس تعزیہ داری کی رسم سے ہم تمام لوگوں کو محفوظ فرمائے۔